چلے جناب، میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ لائیو کر دی ہے۔ جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں تو ان کو یوٹیوب کا لنک مل جائے گا۔ دیکھیں، آج میری طبیعت بالکل نہیں ٹھیک، کل بھی نہیں ٹھیک تھی، لیکن سر پھر بھی میں میٹنگ دینے آتا ہوں۔ کیوں دینے آتا ہوں سر؟ مجھے تنخواہ نہیں ملتی۔ میں چاہتا ہوں کہ یار میرے پاس جو علم ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے ٹائم ٹو ٹائم، اور آپ میرے علم سے آپ اپنے گھر بار اپنے چولہے جلائیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ سر آپ کو ایک چیز سے روبرو کروانے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام، دنیا کے کسی بھی کونے میں جو بندہ پیسہ کما رہا ہے، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ بھکاری ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے آل ٹو زی جو مذہب وہ کام کر رہے، سر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ سر اس کے پیچھے اس کا استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سر موچی جو ڈنگے مارتا ہے نا، جو آپ کے بوٹ پھٹ جاتے ہیں، جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور موچی 20 روپے تو خیر اب نہیں لیتے، ماشاءاللہ جتھے دا لگے 120 روپے 150 روپے صحیح ہے، وہ چارج کر لیتے ہیں۔ سر آپ مارے نا ڈنگے، آپ مار لیں گے، آپ سے تو کھدوئی بھی آر پار نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وجہ کیونکہ آپ سیکھے نہیں ہوئی۔ آ رہی بات سمجھ؟ ہے تو عام سے انسان نا، آر پار ہی کرنی ہے نا، آپ سے نہیں ہونا۔ آپ زور لگاتے رہیں گے، زور کا کام نہیں ہوتا سر، زور نہیں ہوتا، ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، ہر ایک فیلڈ کا ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ اب میں سر جم کرتا ہوں نا، جم میں زور والے بندوں کا کام نہیں ہے، جم ہے ٹیکنیکل طریقوں سے، اینگل سے۔ آپ پیچھے استاد ہوگا تو باڈی بنے گی، استاد نہیں ہوگا تو محض کچھ بھی نہیں۔ تو سر جو بھی دنیا کے ٹیچر ہیں جن سے آپ سیکھ کے بڑے ہوئے ہو، وہ ٹیچر بھی کل اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بھی کسی استاد سے سیکھا ہے۔ جو ڈاکٹر آپ کی ماشاءاللہ 500 روپے چارجز لے لیتے ہیں نا صرف آپ کی دل کی دھڑکنیں اور نفس چیک کرنے کے، سر اس کے پیچھے بھی استاد تھا اس کو سکھانے والا۔ جو بیکاری بھیک مانگنے والا ہے نا، اس نے وہ بھی اپنے استاد سے سیکھا ہے کہ کیسے بھیک مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو دیسی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ قدم رکھتے ہی آپ بولیں نا کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں اور میں پیسہ چھاپنے کی مشین بن جاؤں، تو سر کیسے آئے گا؟ مین پوائنٹ کے اوپر آ گیا ہوں، نہیں آئے گا نا پیسہ۔ آپ سب مانتے ہیں کہ واقعی نہیں آئے گا پیسہ، کیوں؟ ہم سیکھے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا۔ ہم جب سیکھے نہیں ہیں تو ہمیں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کافی لوگوں کا یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم جوائن کرتے ہی ہمیں پیسہ آ جائے، ٹھیک ہے، ہم 4000 لگا کے نا کروڑ پتی بن جائے۔ سر 4000 سے کبھی لاکھ نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ دکانیں جا کے دیکھنا، پرچون کی دکان ہے، ٹافی ببلوں کی دکان پہ جہاں پہ سگریٹ لینے جاتے ہیں، لوڈ کروانے جاتے ہیں، سپاری تلسیاں لینے جاتے ہیں، ان کی دکان چھوٹی سی ہوگی۔ اگر ان سے صرف بات کرو نا کہ سر آپ نے اپنی دکان میں کتنے کا مال ڈالا ہے، وہ کہیں گے سر ہم نے 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے۔ کمائی کتنی ہے سر؟ 800 8000 9000 10000 کی سیل ہوتی ہے، 6000 کی سیل ہوتی ہے۔ بچت کتنی سر؟ 800,000 روپے، 1500 چلو چل یار 2000 کر لو، 2000 ضربے کرو نا مہینے کا کتنا بنتا ہے؟ 60,000 روپے۔ سر 12 لاکھ روپے لگا کے 60,000 وہ مہینے کا کما رہے ہیں۔ بجلی کا بل وکھرا، دکان کا کرایہ وکھرا، نکال نکول کے روپیہ 40,000 30,000 کر لو، چلو 40,000 کر لو، 40,000 روپے وہ 12 لاکھ روپے لگا کے مہینے کا وہ لگا رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ تو سر آپ 4000 سے کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ پہلا ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہو گیا۔ دوسرا ڈاؤٹ، فورس ایج میں نہ بجلی کے بل دینے ہیں، نہ گیس کی فیس دینی ہے، مطلب گیس کے کہہ رہا ہوں، نہ آپ نے کرائے کے کچھ دینا ہے، نہ آپ کو کسی کی منتے تلے آپ نے کاغذات لے کے ان کی پچھ کرنی ہے، وہ بھی نہیں ہے سین۔ پرموشن کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، یہاں پہ پرموشن آپ کی خود کی ذات ہے۔ سر آپ کا خود کا ضمیر ہے کہ آپ تولہ کماؤ یا آپ سونا کماؤ، وہ آپ کے اوپر ہے، کلو کماؤ گرام کماؤ وہ آپ کے حوالے۔ اب بندے کافی کہتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ 4000 لگا کے 3900 روپے لگا کے 3800 روپے لگا کے 4500 روپے لگا کے بندے نہیں راضی، آپ لوگوں کے ساتھ 10,000 20,000 1 لاکھ روپے لوگ کیسے لگا دیتے ہیں؟ دوسرا سوال آ گیا،
سر اس لیے لوگ لگاتے ہیں ہمارے ساتھ. سر شروع میں بات کر دی تھی, جو میں شروع میں باتیں کرتا ہوں وہ بیچ میں لازمن آتی ہیں, ان کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ کو مظاہرہ کرواتا ہوں کہ سر ہم نے محنت کی ہے نا, ہم سیکھے ہیں. ہمارے پیچھے بھی کوئی استاد تھا نا, ہمارے لیڈر تھے, ہمیں سکھایا, خود سیکھے ہیں, آگے بڑھے ہیں, تو ہمیں ہر ایک چیز سمجھے. جو بندہ نہیں سیکھتا محض کہتا ہے یہ کوئی کام ہے, کوئی اور کام ہو. سر اور کیا کام کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں نا. آپ 22 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, 35, آپ کیا کر رہے ہیں بتائیں نا. 20-30 ہزار کما رہے ہیں. سر آپ سے تو اچھا پھر میں ہوں نا, جو مہینے کا 4-5 لاکھ روپے گھر میں بیٹھ کے کما رہا ہوں, 25 سال کا لڑکا ہو کے. پھر میں اچھا میں ہی ہوا نا, ٹھیک ہے نا. اپنا گھر چینج کر دیا, گاڑی لینے والا ہوں, شادی کرنے والا ہوں, اپنا لائف سٹائل اچھا کرنا, بیلنس اچھا ہو گیا, ہر ایک چیز اچھا ہو گیا. آپ سے تو اچھا میں ہوں, 10 مہینے میں نے اکھاڑ لیے. میں آپ کو نیچا نہیں دکھا رہا, جسٹ ایک عکس دکھانے کی کوشش کر. یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ یہ کوئی کام ہے. سر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اب بازاروں میں جو ماشاءاللہ ٹوپیاں, جرابیں, موزے بیچتے ہیں اور لیڈیز کے آئٹم بیچتے ہیں, وہ کوئی کام ہے؟ روزی کما رہے ہیں نا. سر ایک جو نالیوں سے جو گند اٹھاتا ہے وہ کوئی کام ہے؟ مہینے کے 30 ہزار روپے سیلری لیتا ہے چپراسی, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی کام ہے نالیوں کا؟ سر باتیں کہنے سے نا کوئی بھی دنیا کا کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی پیزا ڈلیور کرتے ہیں, یہ کوئی کام ہے؟ سر یہ بات نہیں ہوتی. روزی ہوتی ہے, تجارت ہوتی ہے. تجارت کو آپ عام نہ سمجھیں. اللہ پاک نے آپ کو رزق دینے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ قبول کیا کریں. اب 4 ایج میں بندے جوائن کرانے والا ہرگز کام نہیں ہے, اس میں ڈالر کی پروموشن کا کام ہے. ایک بیک گراؤنڈ پہ میری پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو ظاہری بات ہے بندے لانے ہیں, بندے کو لائیں گے تو آپ ڈالر سیل کروائیں گے. جتنا ڈالر آپ سیل کرائیں گے اتنا پروفٹ آپ کو آئے گا, اور جتنا پروفٹ آپ کو آئے گا آپ کو اپنی ذات کو فائدہ ہوگا. نیچے جتنا ڈالر وہ سیل کروائیں گے, ظاہری بات ہے آپ کے نیچے لوگ کام کریں گے, وہ ظاہری بات اڑ اڑ کے آپ کے والیٹ میں ڈالر آتے رہیں گے. اور زیادہ بھی بات نہیں کرتا بھائی, اگر آپ کو نا ڈیلی کے نارمل روٹین میں $10 بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے نا, مہینے کے 1 لاکھ روپے آپ کا کہیں نہیں جائے گا. سر چاہتے ہو نا مہینے کا میں 1 لاکھ روپے کماؤں, لیکن سر آپ یہ چھوڑ دینا, یہ کوئی کام ہے؟ یہ چھوڑ دے, مجھے تو سارا پتہ ہے. اور میٹنگ میں تو وہی پرانی باتیں ہوتی ہیں, بس بندے 2 کا یہ کرو تو 2 کا وہ کرو, بس یہی بتاتے رہتے ہیں. سر یہ سوچنے سے کبھی آپ کو پیسہ نہیں آنا. اگر اتنے ماشاءاللہ آپ اٹارنی جنرل ہوتے نا تو آپ دنیا کے صدر ہوتے, پرائم منسٹر ہوتے. نواز شریف کے ساتھ آپ کی بیٹھ کے کانفرنس میٹنگ ہو رہی ہوتی, عمران خان سے ہو رہی ہوتی, مودی کے ساتھ ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ آٹا چینی پتی سستے کروا دیتے, پٹرول سستا کروا دیتے. تو نہیں نا, عام سی پبلک کو آپ تو یہ اپنے ذہن سے یہ جو ہے نا خیالی پلاؤ والے دماغ سے نکال دیں. آپ یہ سمجھیں مجھے کچھ نہیں آتا. ایڑا بن کے پیڑا کھانا سٹارٹ کر دے, سر آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن جائیں. جو سینا کہاں ہوتا ہے نا ہمیشہ وٹ کے اوپر گرتا ہے, منہ کے بل گرتا ہے. ایڑا بن کے پیڑا کھانے کی کوشش کریں, میں کہتا ہوں کروڑ پتی بن جائیں گے. ایڑا بن کے پیڑا کھانے کی مثال کیا ہے کہ سر آپ ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کریں, اپنی بتانے کی کوشش نہ کریں. مجھے تو سارا پتہ ہے, کوئی بات بول رہا ہو نہیں ٹوک دیں گے, اپنا بولنے لگ جائیں گے, یار یہ مجھے پتہ تھا, یہ میں کر رہا ہوں, کوئی اور بتا, یہ ہے وہ ہے. تو سر یہ چیزیں ہوتی ہیں ناکامیوں کی. جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹے لیڈر سے بھی بیٹھ کے بات کرتا ہے, عام سے بندے سے بیٹھ کے اس سے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کافی چیزیں بتاتے ہیں جس سے آپ کو آپ کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. جو کہتا ہے نا مجھے تو سارا پتہ ہے, اس سے بے وقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں. سر ہم بھی ہیں نا, آج بھی میٹنگ لیتے ہیں, کوئی لڑکا ہمارے ڈاؤن لائن میں کوئی بات کر رہا ہو نا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, میں پوچھتا ہوں ہاں جی اور بتائیں آپ کے پاس اور کیا کیا ہے بتائیں نا. اس کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ سر میری بات توجہ دے رہے ہیں, سن رہے ہیں. میں اس کو ٹوک بھی سکتا ہوں, پھر مجھے وہ بتائے گا نہیں بتائے, اس سے بھی مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جہاں سے علم ملتا ہے نا سمیٹ لو, شاپر اٹھا کے رکھو, جہاں سے چیزیں ملتی ہیں اٹھائی جاؤ. یہ ہوتا ہے علم. یہ نہیں ہوتا بس 2-4 دن میٹنگ لے لی, 2-4 بندے کرا دیے, میں جی کوکاف کا پڑھا ہوں, میں تو اب ماشاءاللہ نیٹ ورکر بن گیا ہوں, سینئر لیڈر بن گیا ہوں, نام لکھے ہوتے سینئر لیڈر, پتہ کھ نہیں. میں جسٹ آپ کو نیچا نہیں دکھا رہا, جسٹ آپ کو عکس دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ ناکام ہو. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے, کامیابی چاہتے ہو نا کہ آپ مہینے کا 1 لاکھ روپے آپ کی فکس ہو کہ یار میں 40,000 50,000 گھر دوں, 50,000 میں اپنی سیونگ کرنا سٹارٹ کر دوں. چاہتے ہو نا؟ ابھی آپ روڈ پہ بیٹھے ہو, پتہ ہے ادھار پکڑے ہوئی ہیں, دودھ کا بل دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, کرانا سٹور پہ آپ نے ادھار پکڑے ہوئے ہیں, دوستوں سے پکڑے ہوئی ہیں, فلانے سے پکڑے ہوئی ہیں, ڈھگانے سے پکڑے ہوئی ہیں.
تو وہ تو اترنے نہیں ہے 20-30 ہزار اگر آپ کماتے ہو تو، صحیح ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ کو میں کوئی بھی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جتنی بھی میٹنگز دیتے ہیں نا لوگ، میری میٹنگ آپ کو الگ ہی ملے گی، میری میٹنگ میں آپ کو الگ ہی چیزیں ملیں گی۔ کیوں سر؟ کیونکہ میں نے اپنی لائف کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سر میں عام سا پبلک ہوں، ٹھیک ہے، میں نے 10 سال آف لائن مارکیٹنگ کی ہے، 10 سال منہ کہنا سوکھ ہے میرے پیارے، 10 سال سن 2015 سے سٹارٹ کی ہے آف لائن مارکیٹنگ۔ میں نے سی این جی پمپ پہ کام کیے میرے شہزادے، میں نے پلمبنگ کا کام کیے میرے شہزادے، میں نے الیکٹریشین کا کام کیے ہوئے میرے شہزادے، میں اس کے بعد نرسنگ کا کام کیے میرے شہزادے، میں لیبارٹری اسسٹنٹ تھا میرے شہزادے، کمپیوٹر فیلڈ کا کام کیے ہوئے میرے شہزادے، اور گیمنگ زون کا کام کیے ہوئے میرے شہزادے، کمپیوٹر آپریٹر ہوں میرے شہزادے۔ میں نے سارے دنیا کا کام کر کے بیٹھا ہوں، تو نتیجہ یہ نکال کے فورس سے بیٹھا ہوں کہ یار اتنا عزت، اتنا پیار، اتنا پیسہ کسی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کی چھوٹی سی محنت آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے، لیکن محض بات وہی آ جاتی ہے آپ کا خود کا ہونا، آپ کو خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ گرانے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ سر میری بات ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو نا کہ یار مجھے کوئی نہ آفر دے، یا مجھے کوئی نہ بولے، یا مجھے میرا ہاتھ تھام کے مجھے لے کے جائے اور میں امیر ہو جاؤں، تو محض آپ دنیا میں ہارے ہوئے انسان ہیں۔ سر آپ کو گھر والوں نے بزنس نہیں سیٹ کر کے دینا کہ بچپن میں چوچیاں کھلا دی ہیں، روٹیوں ہاتھوں سے نوالے توڑ کے کھلا دی ہیں تو آپ کو جوانیوں میں بزنس سیٹ کر دیں گے۔ سر 100 میں سے صرف اور صرف 10%، 5% فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کا فیوچر سیٹ کر کے دیتی ہیں۔ 90 جو ہیں ہمارے جیسی پبلک ہیں جن کا فیوچر والدین نہیں سیٹ کر کے دیتے، صرف طنز ہی دے سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھایا لکھایا ہے بیٹا، آپ جوان کر دی، ہماری ختم ہو گئی ہے، ہاں تو جان تیرا کام جانے، ہمیں مہینے کا بیل شیل نکالتا رہے، یہ کرتا رہے وہ کرتا رہے، تو شادی کر جو مرضی کا، ہمیں نہیں پتا۔ ایسے کر کے وہ ٹال دیں گے آپ کو، پھر آپ کیا کرو گے؟ ابھی تو آپ ینگ ہو، آپ کو نہیں پتا، آپ اسٹڈی کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ، یہ ملیں گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ کوئی بھی نہیں اسے ٹال سکتا۔ تو بات سمپل سے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوڑ دیں، فورس میں کیا کام ہے، بس یہ کرنا ہے، اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے تو سارا پتہ ہے۔ سر پتہ ہے تو آپ مجھ سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں نا، نہیں نہ کما رہے، میری جتنی انکم کر رہے ہو نہیں کر رہے نا، تو نہیں نہ کما رہے، نہیں نہ پتہ ہے نا، غلطی آپ کی خود کی، بندہ خود کی غلطی نہیں پکڑتا، بندہ کہتا ہے سر جی دوسرا بندہ یہ کرتا ہے، سر وہ بندہ مجھے گالی دے کے چلے گا، سر وہ بندہ مجھے بلا کر کے چلے گا، بھائی ہمیں کرے نا بلا، ہمیں گالیاں دے نا، لوگ کیوں نہیں دیتے؟ سر طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کی وہ بات ایسی اس کے دل کے اوپر چبھی ہے نا، تو آپ نے سمپل الفاظ میں بولا، لیکن اس سے چبھی، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، اس نے بلا کر دیا۔ تو سر آپ کو خود کے اوپر محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں سب سے جو تب بندہ ہارتا ہے دنیا میں جو بندہ خود سے ہارتا ہے، دنیا سے کبھی بھی بندہ نہیں ہار سکتا جب اسے پتہ ہو کہ مجھے ہرانے والا میں خود ہی ہوں۔ سر اگر آپ کو میں رکھ کے چپیڑ آپ کے فیس کے اوپر ماروں نا، رکھ کے چپیڑ ماروں، اگر آپ میری چپیڑ برداشت کر جائیں، آپ روئیں نہ تو آپ کیا ہوں گے؟ پاورفل انسان ہو۔ اگر آپ روئیں گے تو آپ بزدل انسان ہوں گے۔ بات ایک سمپل کرنے کے مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کا انسان ہے کہ آپ معصوم بناؤ، اس کو پاورفل بناؤ، انٹیلیجنٹ بناؤ، آپ خود ہی ہو، خود کو خود بلڈ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے اندر کافی چیزیں ہڈن رکھی ہیں، اللہ پاک نے دنیا میں بھی کافی چیزیں، اچیومنٹس وغیرہ ہڈن رکھی ہیں، ہر ایک چیز آپ کے سامنے نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، آپ کو مزدوری کر کے آٹا لانا پڑتا ہے، آٹے سے پھر روٹی پکتی ہے، اور آٹے سے پھر روٹی پکتی ہے، روٹی آپ پھر کھاتے ہیں۔ تو آٹا کہاں سے آتے ہیں سر؟ گندم کہاں سے آتی ہے؟ کسان کاشت کرتے ہیں، کاشت کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ محنت کرتے ہیں، اللہ دے رہے ہیں ان کو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک چیز ہڈن رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عام نے خود ہی کرنا ہے۔ اب چڑی ہے نا، چڑی، اللہ کہتا ہے نا میں نے ہر ایک انسان جن پر ان کو رزق میری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ چڑپائی پہ لیٹ جاؤ، میں خود ہی آ کے پکا کے آپ کے منہ میں ڈالتا رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ چڑی بھی جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اڑوں گی، میرے پنکھ میں زور ہے، میں اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا لے آؤں گی، میں خود بھی کھا لوں گی۔ وہ اڑتی ہے، 5-5 10-10 کلومیٹر سفر کرتی ہے، صبح جاتی ہے، شام کو آتی ہے گھر۔ تو سر آپ ایک چڑی سے مثال لے لیں کہ وہ ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہے، تو آپ ہیلا بھی نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں مجھے پیسے چھاپنے کی مشین بن جاؤں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ محض ناکام۔ کامیابی تب آپ کو ملتی ہے جب آپ اپنے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو، ایڑا بن کے پیڑا کھانا سٹارٹ کر دیتے ہو، تو آپ کامیاب انسان۔
کیونکہ جو بندہ کہتا ہے بھولا بنتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے سکھاؤ، مجھے ان چیزوں کا مجھے بتاؤ، تو وہ بندے کے اندر پھر ایک چیز کھل جاتی ہے، سیکھنے کی قابلیت بڑھ جاتی ہے کہ یار میں سیکھتا رہوں سیکھتا رہوں سر، کیونکہ جب آپ سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے نا، جب آپ خالی کٹورے ہیں تو دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ پوائنٹ ہے نا کہ جو بندہ آپ کے پاس آ جائے سر جی بی یو ایس ٹی تو بند ہونے والا ہے، تو آپ ہکا پکا یار ہمیں تو نہیں پتا، آپ کہیں گے اب پھر اپلائی باقی سر بند ہونے والا ہے بی یو ایس ٹی میٹنگ میں میں کہوں گا سر میں تو ہر روز میٹنگ دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کب بند ہونا ہے کب نہیں ہونا، اچھا اچھا اچھا، پھر وہ لڑکا کہے گا یار مجھے پتا چلا ہے میں فورس سے چھوڑ چکا ہوں تو میں نا اب دوسری کمپنی کر رہا ہوں، تم ادھر آ جائیے، اچھا اچھا میں چلو میں شام تک نا آپ کو کرتا ہوں، تو اس طرح آپ ہو جاؤ گے تو بات سمپل یہ ہے کہ فورس اے میں بی یو ایس ٹی نہیں بند ہونا، تقریباً 5-6 مہینے لگنے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فورس سے زندہ باد ہے، ساری زندگی چلنے والا پلیٹ فارم ہے، جب ہمیں نہیں ٹینشن تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لوگ ہمیشہ منفی چیزوں کی طرف قائل ہوتے ہیں کہ منفی چیزیں ملیں، کیونکہ لوگ منفی ہو چکے ہیں، لیکن عام نے پازیٹیو رہنا، ثابت قدم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے شہزادوں آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا، مجھے دعا میں آپ لوگ یاد رکھیں، فی امان۔